آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بچے کو پڑھا لکھا کر کے لندن بھیجا، وہ لندن ہی میں سیٹنگ کر لیا، فیس بک کی لڑکی تھی، واٹس ایپ کی لڑکی تھی، وہیں سیٹ ہو گیا، چپک گیا، ماں باپ کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ جب ماں باپ کا انتقال ہونے لگا ہاسپٹل میں تو یہاں سے فون گیا کہ دیکھو بابو تمہارے باپ کا انتقال ہو رہا، تو کیا کہتا ہے کہ تم لوگ دفن کفن کر دو، جو بل بنے گا وہ میں بل یہاں سے بھیج دوں گا، میں ابھی ضروری میٹنگ میں ہوں، آ نہیں سکتا۔ اور بڑھاپے میں جو لوگ شادی کرتے ہیں اور بڑھاپے میں جو اولاد ہوتی ہے، اہل تجربہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ آوارہ ہوتا ہے، بڑھاپے کی اولاد آوارہ ہوتی۔ باپ نے دعا کی، اولاد پیدا ہوئی، جب باپ مالک رہا، اولاد کسی کام کی نہیں، تو یہ انتظار کر رہی ہے کہ کسی طرح یہ بلا ٹل جائے، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ یہ کہہ رہا کہ میرے باپ نے جس درخت کے نیچے دعا مانگی میرے لیے، میں پیدا ہوا، اگر مجھے پتا چل جاتا تو میں اس درخت کے نیچے جا کر کے دعا کرتا، دعا نہیں بد دعا کرتا کہ میرا باپ ہی دنیا سے چلا جائے تاکہ بلا ٹل جائے۔ 3 مثال ہے، آپ کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ رات میں بیٹے کا انتقال ہوا، صبح کو اس کے چہرے پر چوٹی لگ رہی ہے۔ جانتے وہ کون بیٹا تھا؟ جس نے اپنے ماں باپ کو شادی کے بعد اکیلا چھوڑ دیا۔ ماں باپ تو مر گئے، اب جب بیٹے کے انتقال کا وقت آیا تو رات میں اس کی موت ہوئی، اور صبح کو اللہ نے چوٹی کو اس کی لاش پر مسلط کر دیا، چہرے کو بگاڑ کر کے چوٹی نے رکھ دیا۔ دوسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ بیوی کی فرمائش پر بیٹے نے کہا کہ میں ماں کو راستے سے ہٹا دوں گا۔ بیوی نے کہا کہ جب تک اپنی ماں کو اپنے راستے سے نہیں ہٹاؤ گے میں تمہارے گھر میں رہ ہی نہیں سکتی۔ گنے کے کھیت میں ہتھیار لے کر کے بیٹا پہنچا ہوا، ماں کے اوپر اب حملہ کرے گا کہ زمین پھٹ گئی، اس کے اندر چلا گیا، لوگ جب تک آئیں گے اس کو نکالنے کے لیے اس میں سما گیا، کفن بھی نصیب نہیں ہوا، دفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ تیسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ 1 ہفتے سے مر رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، آنکھ باہر آ جاتی ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، لیکن روح نکل ہی نہیں رہی ہے۔ باپ سے پوچھا رے تمہارا بیٹا ہے، بتاؤ آخر کیوں روح نہیں نکل رہی ہے؟ اتنی دعا ہو رہی ہے، اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ تڑپ رہا، روح نہیں نکل رہی ہے۔ کہ جب بھی بیوی اور ماں کی لڑائی ہوتی تھی تو یہ بیوی کی طرفداری میں ماں کو تماچا رسید کرتا تھا۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ آنکھ باہر آ رہی ہے، 1 ہفتے سے رگڑ رہا ہے ایڑیاں، موت نہیں آ رہی ہے۔ 2-4 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ماں اور بیٹے کا جھگڑا چل رہا تھا، تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تم کو اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا ہے کہ تیرا کوئی احسان نہیں ہے، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا، اپنا دودھ نہیں پلایا۔ بیوی گالی پر گالی دے رہی ہے، چپ چاپ سن رہا ہے۔ جب سنتے سنتے رہا نہیں گیا تو کھڑا ہو کر کے کہتا کاش کہ تو میری بیوی ہے، اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ دسترخوان بچھا، ترکاری آئی، کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، تو ماں کو ڈانٹ رہا، تو بڈھی ہو گئی ہے، تجھے ترکاری پکانے کے لیے نہیں آتا؟ تو ماں نے کہا مجھ سے کیوں خفا ہو رہا ہے، تیری بیوی نے بنایا، اسی لیے تو سوچ رہا تھا کہ آج زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ پا رہا۔ تو ماں نے کہا کہ 1 نمبر کا جورو کا غلام ہے۔ ماں باپ سے زیادہ ساس سسر پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ڈس بریک مار کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ چوری پکڑی نہ جائے۔ پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، رہ لے بچپن سے اب تک گنوار بیٹا، رہ لے بچپن سے اب تک گنوار بیٹا، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، مائے باپ
کپڑا کرتا چھو پھٹا مگر میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹا میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹا میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹا مائے باپ کھائے چھو چھچے اچار بیٹا پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، عورتوں کے حوالے سے پیغام شروع ہو رہا ہے، 2 پیغام پر عورت کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ 10 منٹ کے لیے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سو کر کے سنیں گے، مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا۔ اپنی بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیے۔ اس میں بہت بڑی سچائی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیے۔ جب آپ کی بیٹی پڑھ لکھ کر کے سسرال جائے گی تو ٹوٹی پھوٹی سسرال کو جنت بنا دے گی۔ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں بیٹی، دوسری منزل میں بیوی، تیسری منزل میں ماں، چوتھی منزل میں ساس۔ جب آپ کی بیٹی بہت اچھی ہوگی تو اچھی بہو بھی ہوگی، اچھی ماں بھی ہوگی، اچھی ساس بھی ہوگی۔ بہت دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکال رہا ہوں، نمونہ آپ کی خدمت میں آئینے کی طرح لے کر کے آ رہا ہوں۔ اپنا بیٹا پیدل چل رہا ہے، سوتیلا بیٹا گود میں، لوگوں نے تعریف کیا ماں ہو تو ایسی ہو، سوتیلی ہو کر کے بھی گود میں سوتیلا بیٹا کو لے کر کے چل رہی ہے، اپنے بیٹا کو پیدل چلا رہی ہے۔ اس کا جواب سنیے، اپنے بیٹے کو پیدل لے کر کے چل رہی ہوں، سوتیلے بیٹے کو گود میں لے کر کے چل رہی ہوں، اس لیے تاکہ یہ اپاہج ہو جائے، چلنے کے لائق نہ رہے۔ دوسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے۔ ایک عالم کی بیوی جاہل تھی، اس نے کہا کہ کمبخت کہیں کی، تو کمبخت کی کمبخت ہی رہی، تیری اصلاح نہیں ہو سکی، تو انسان نہیں بن سکی۔ تو بیوی کہتی کمبخت تو نہیں ہے، کمبخت میں نہیں ہوں، کمبخت تو ہے۔ میں جاہل ہو کر کے عالم کے نکاح میں ہوں، کمبخت کہاں ہوں؟ تو عالم ہو کر کے جاہل کے نکاح میں ہے، تو اس سے بڑا کمبخت کون ہو؟ ایک آدمی مارے غصے میں کھڑا ہو کر کے کہتا 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق، پہلے دروازے سے نکل جاؤ، لڑکی کھڑی ہے، جانے کا نام نہیں لے رہی۔ پھر کہتا 100 طلاق، 1000 طلاق، 1 کروڑ طلاق۔ یہ طلاق پہ طلاق دے رہا ہے، عورت تن کر کے کھڑی ہے، کہہ رہے بھائی کیا معاملہ ہے، تو عورت ہے کہ پتھر ہے؟ کہ تو طلاق دیتا رہا، میں طلاق لیتی ہی نہیں۔ اورنگزیب بادشاہ کے دربار میں ایک عورت آئی، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے 4 مردوں سے شادی کیا۔ تو بادشاہ نے بلا کر کے کہا کہ اے کمبخت عورت، تو نے عورت ہو کر کے 4 مرد سے نکاح کر لیا؟ تو کہا کہ کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی پچھلا، قاری احمد علی آنے والے ہیں، ان کا بیان سنا تھا کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کہا یہ مردوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے؟ کہا میں نے اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد تو میں حلوہ پوری کھا رہی تھی۔